السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب الارباب ومسبب الاسباب، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، لہ القوۃ جمیعا وہو شدید العذاب، اشہد ان لا الہ الا اللہ المحروم من عصاہ والخاسر من سلک غیر طریقہ، الذلیل من خضع لغیرہ، واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ، وصفیہ من خلقہ وحبیبہ، اللہم صل علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کبیرا وکثیرا وطویلا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، میں اللہ کے شکر کے بعد شکر گزار ہوں اپنے بھائی مولانا ساجد یوسف صاحب کا، اپنے بھائی مولانا محمد عثمان صاحب کا، اور میں شکر گزار ہوں احباب جماعت کا، جماعت کے ذمہ داران کا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔
آپ جس جذبے اور ولولے سے اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، آپ نے سن لیا ہے کہ مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ میں نے آج کی اس مجلس میں دلوں کے اصلاح کے حوالے سے اپنی معروضات کو آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ دلوں کے اصلاح کے لیے پھر آپ کو چند لمحوں کے لیے اپنے قلوب و اذہان کو میرے حوالے کرنا ہوگا، تاکہ میں کتاب و سنت کی روشنی سے، کتاب و سنت کے دلائل اور براہین سے ان کی اصلاح کر سکوں۔ آپ اگر گہری نظر سے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً آپ اعتراف کریں گے کہ اسلام نے ہمیں ہر جہت طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیا ہے۔ دل و دماغ سے لے کر زبان، کان اور نظر تک لباس سے لے کر غذا تک اعمال سے لے کر افکار تک ماحول اور معاشرے سے لے کر سیاست اور حکومت تک ہر شعبے کا، ہر جہت کا،
ہر پہلو کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے رب کائنات اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں یہ فرما رہے ہیں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، واللہ یحب المتطہرین۔ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، جو لوگ طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ جو لوگ طہارت و پاکیزگی سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ آؤ میں آپ کو اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی سناتا۔ اس لیے کہ مسلک اہل حدیث اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک قرآن کے ساتھ رحمت کائنات کا فرمان نہ پڑھ لیا جائے۔ رحمت کائنات فرما رہے ہیں، رسول ہاشمی کہہ رہے ہیں، وہ پیغمبر کہہ رہا ہے جس کی روح بھی پاک، جس کا جسم بھی پاک، جس کا لباس بھی پاک، جس کا ماحول بھی پاک، جس کی غذا بھی پاک، جس کا اخلاق بھی پاک، جس کا سینہ بھی پاک، جس کا مدینہ بھی پاک، جس کی ازواج بھی پاک، جس کی بنات بھی پاک، جس کے احباب بھی پاک، جس کے اصحاب بھی پاک، اور جس کا سارا گھرانہ پاک، اور جس کا ہر ایک دیوانہ بھی پاک۔ وہ پیغمبر کہہ رہا ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے،
امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کائنات فرماتے ہیں من بات طاہرا، جو شخص رات کو اپنے بستر پر لیٹنے سے پہلے سونے سے پہلے باوضو ہو کر طہارت اور پاکیزگی کو اختیار کر کے اپنے بستر پر لیٹتا ہے، اندازہ فرمائیں ذرا کتنا آسان عمل رحمت کائنات ہمیں بتا رہے ہیں۔ وضو کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا، کتنا وقت صرف ہوگا؟ آپ نے فرمایا من بات طاہرا، جو پاکیزگی کے عالم میں، طہارت کے عالم میں، صفائی کے عالم میں اپنے بستر پر لیٹتا ہے، وہ بندہ اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا محبوب لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ اپنے ایک فرشتے سے کہتا ہے بات فی شعارہ ملک، او میرے فرشتے جلدی کر، یہ جو طہارت اور پاکیزگی کے عالم میں اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹا ہے، تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو نے ساری رات اس کے پہلو میں کھڑے ہو کے گزار۔ آسمان کا ایک نورانی فرشتہ پروردگار کے حکم پر باوضو ہو کے سونے والا، پاک صاف ہو کے سونے والا، جب بستر پہ لیٹتا ہے ساری رات اس کے پہلو میں ایک فرشتہ کھڑا ہو کے ڈیوٹی دیتا ہے۔ اب یہ آرام کی نیند سو رہا ہے اور فرشتہ اس کے پہلو میں کھڑا ہو کے ڈیوٹی دے رہا ہے۔ جب رات کی کسی گھڑی میں، کسی لمحے میں یہ بیدار ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، یا بستر پر ہی کروٹ لیتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، کائنات کا امام، کائنات کا رہبر جناب محمد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قال الملک، یہ سویا ہوا کروٹیں بدل رہا ہے، ایک پہلو سے دوسرے پہلو پہ ہو رہا ہے، اس کو کروٹیں بدلتے ہوئے دیکھ کر وہ فرشتہ جو اس کے پہلو میں کھڑا ہے وہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے کیا؟ اللہم اغفر لعبدک فلانا،
اللہ یہ تیرا بندہ جو بابوزو ہو کے پاک صاف ہو کے لیٹا ہے، طہارت و پاکیزگی کے عالم میں جو اپنی چارپائی پہ آرام کر رہا ہے، میں تیرا نورانی فرشتہ اس بندے کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ اس سوئے ہوئے کروٹیں بدلنے والے اپنے بندے کو معاف فرما۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عزت و عظمت ہے۔ رحمت کائنات کہتے ہیں، رحمت کائنات یہ کوئی کہانی اور قصے نہیں، یہ موضوع اور منفرد روایات نہیں، بلکہ یہ ساری کائنات کے سردار جناب محمد کا فرمان ہے۔ اللہ فرشتے سے کہتا ہے کیوں معاف کروں اس کو؟ کیا عمل سر انجام دیا اس نے؟ فرشتہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا۔ اللہ تو تو علیم بذات الصدور ہے، تو تو ساری جاننے والا ہے، تجھے تو پتا ہے کہ یہ بندہ وضو کے عالم میں سویا ہوا ہے، پاکیزگی کے عالم، طہارت کے عالم میں، اور یہی پہ بس نہیں، اس سے اگلی حدیث شیخ ناصر الدین البانی جو لائے، سنو، اگر اس کو اللہ توفیق دے دے، اللہ سے توفیق مانگا کرو، یہ رات کی تاریکی میں اٹھ کھڑا ہو اور رات کی تاریکی میں نرم گرم بستر کو چھوڑ دے، اپنی نیند کو قربان کر دے اور اپنے بستر سے اٹھ کے سیدھا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، خالق و مالک کے سامنے حاضری لگوا دے، اور پھر کچھ نہ کرے، باقی کام مشکل سمجھتا ہے، آقا فرماتے ہیں آسان کام اس کو بتا دیتے ہیں، خالق کے سامنے حاضر ہو کے فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اپنے خالق و مالک کے سامنے ہاتھ اٹھا کے، اپنے پروردگار کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا کے، اپنے خالق کے سامنے اپنی زبان کو چلا کے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کر دے، اللہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تیرے علاوہ میں کسی کو دکھائی نہیں دے رہا، پروردگار میں اس اندھیری رات میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کر دے، مجھے آخرت کی بھلائیاں۔ کائنات کے امام کے اگلے الفاظ سنو، رحمت کائنات نے کہا اِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، رحمت کائنات کہتے ہیں اللہ کی قسم، طہارت و پاکیزگی کے عالم میں رات کو نرم گرم بسترے کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے
اور رب سے سوال کرنا تیرا کام ہے. تیری ہر حاجت کو پورا کر دینا عرش والے خدا. اللہ تجھے ضرور بخشے گا. رسول اللہ فرماتے ہیں خالی نہیں لوٹائے گا اللہ تجھے. یارو کیسے اللہ خالی واپس لوٹا سکتا ہے؟ کیسے خالی واپس لوٹا سکتا ہے؟ اس نے تو آسمان سے اعلان کر کے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. او لوگو، اللہ جس طرح توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اسی طرح طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت. جس طرح وہ محبوب ہیں اس طرح یہ بھی محبوب ہے. مومنوں پھر سوچو دین کی تعلیم کیا ہے، دین کا درس کیا ہے، دین کا باز کیا ہے، دین ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، کیا پڑھا رہا ہے. ہم نے دین سے کیا سیکھا، ہم نے اسلام سے کیا سیکھا، ہم نے اس شریعت سے کیا سمجھا ہے. اسلام تو کہہ رہا ہے، دین تو کہہ رہا ہے، قرآن و حدیث تو کہہ رہا ہے او لوگوں تمہارے دل پاک ہو باطنی امراض سے. تمہارے دل پاک ہو باطنی، بولو ذرا، اصلاح ہو نا، میری اور آپ کی اصلاح تو ہو، پتہ تو چلے اسلام چاہتا کیا ہے. ہم مساجد میں کیا لینے آتے ہیں، دروس کس لیے کرواتے ہیں، علماء خطباء اور فضلاء کو کس لیے بلاتے ہیں. اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ دل پاک ہو باطنی امراض سے، دماغ پاک ہو فاسد خیالات سے، نظر پاک ہو ممنوعات اور محرمات سے، کان پاک ہو گانا بجانا غیبت اور چغلی سے، زبان پاک ہو یاوہ گوئی اور لغویات سے، لباس پاک ہو غلاظت اور گندگی سے، نجاست سے، غذا پاک ہو غیر کے حق کی امیزت سے، سیاست پاک ہو مکر و فریب سے، اور لوگوں ماحول اور معاشرہ پاک ہو ظلم و عدوان سے، بے حیائی اور عریانیت سے. کتنی چیزوں کا اسلام تعلق کر رہا ہے، تذکرہ کر رہا ہے. اب ان ساری باتوں پہ تو گفتگو ہو نہیں سکتی. وقت اتنا ہوتا نہیں، اس لیے میں پہلی بات پر
دل پاک ہو باطنی امراض سے. وہ باطنی امراض قرآن نے بتا دیا فی قلوبہم مرض. ہم نے کبھی اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا. ہم نے سمجھا نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، جلسے سن لیتے ہیں، تقریریں کر لیتے ہیں، واعظ و نصیحت کر لیتے ہیں. دل میں عداوت ہو، کدورت ہو، نفرت ہو، بغاوت ہو، خیر ہے. آؤ آج تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، تمہیں سنانا چاہتا ہوں. اگر تم نے دنیا میں رہتے ہوئے دل کی اصلاح نہ کی، اللہ کی قسم کوئی عمل رب کی بارگاہ میں مقبول و منظور نہیں. کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائی مولانا محمد مشتاق چیمہ صاحب آپ کو بتا رہے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث سنا رہے ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ رب تو عمل دیکھتا ہی نہیں ہے، رب تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم واجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ نہیں دیکھتا تم کتنے حسین و جمیل ہو، تم کتنے خوبصورت ہو. آسمان والے کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم خوبصورت ہو کہ بدصورت ہو. اللہ یہ نہیں دیکھتا مسجد میں آنے والا مفلس ہے، نادار ہے، کمزور ہے، مسکین ہے یا مالدار ہے. اللہ مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا، اجساد کو یہ بھی نہیں دیکھتا یہ آنے والا دبلا پتلا ہے کہ موٹا تازہ ہے، یہ لمبے قد والا ہے کہ چھوٹے قد والا ہے، یہ بڑی برادری کا ہے یا چھوٹی برادری کا ہے. اللہ نہیں دیکھتا. اللہ تو کیا دیکھتا ہے؟ کائنات کے امام نے کہا وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. عرش والے کی نگاہ ہوتی ہے تو آنے والے کے دل پہ، کس نیت سے آ رہا ہے، کس ارادے سے آ رہا ہے، کس سوچ سے آ رہا ہے، کس فکر سے آ رہا ہے، کس لگن سے آ رہا ہے، کس طرف سے آ رہا ہے. اب ثواب تو اسی ہے، نیت کے حوالے سے ہی ملے گا جس نیت سے آیا ہے. میں اور آپ سوچیں، میں اور آپ غور و فکر کریں، میں اور آپ تدبر سے کریں. نماز کے لیے آئے ہیں تو کس نیت سے، جلسے میں آئے ہیں تو کس نیت سے. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کیا دیکھتا ہے ہمارے، بولو کیا دیکھتا ہے. تو آڈے دل ہے کہ کوئی نہیں، پھر بولتے کیوں نہیں ہے؟ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ دلوں کو دیکھ رہا ہے. دلوں کو کیوں دلوں کو دیکھتا ہے؟ کیوں دلوں کو دیکھتا ہے؟ دل کو اس جسم میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے. ہاتھ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، زبان کٹ جائے،
آنکھ نکل جائے، کان کٹ جائے، بندہ زندہ رہ سکتا ہے. دل کٹ جائے تو زندہ رہے گا؟ اتنی مرکزی حیثیت ہے. اسی لیے رحمت کائنات نے کہا تھا صحابہ کا جمع غفیر ہے، اور رسول اللہ تربیت فرما رہے ہیں صحابہ کی. رسول اللہ اسلام سکھا رہے ہیں صحابہ کو. خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس دور میں بھی تربیتی نشست کا اہتمام کیا. وگرنہ آج جو حالات اور جو کیفیات ہیں، اللہ کی قسم تربیت کرنے والوں کی تربیت کی ضرورت پڑ گئی. جنہوں نے تربیت کرنی تھی ان کی تربیت کی ضرورت پڑ گئی. پیٹو دل کو کہ رو جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ کر کو میں. جن علماء نے تربیت کرنی تھی، جن علماء نے قرآن و سنت سکھانا اور پڑھانا تھا، وہ علماء آج کس رستے پہ چل نکلے ہیں، کس ڈگر پہ چل نکلے ہیں. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے کہا تھا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرے اس باز کو کبھی نہ بھولنا، میرے اس باز کو کبھی فراموش نہ کرنا. تمہارے اس جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے، ایک ٹکڑا گوشت کا ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جائے. اگر وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ جائے تو سمجھو سارا جسم بگڑ جائے. یوں سمجھیے، مجھے بتلاؤ، دل نہ چاہے، دل نہ چاہے دماغ میں فاسد خیالات پیدا ہو سکتے ہیں؟ دل نہ چاہے آنکھیں بے حیائی اور فحاشی پر مبنی پروگرام دیکھنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کر سکتی ہے؟ دل نہ چاہے کان کسی کی غیبت و چغلی سننا پسند، دل نہ چاہے زبان جھوٹ بول سکتی، دل نہ چاہے ہاتھ کم تول سکتے، دل نہ چاہے پیٹ میں حرام کا لقمہ اتار سکتے، دل نہ چاہے پاؤں بے حیائی اور فحاشی کے پروگراموں کی طرف چل کے جا سکتے. کیسی بات رسول اللہ نے ہمیں سمجھا دی. ان فی الجسد مضغۃ، اور لوگوں جسم کے اندر صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے، اس کی اصلاح ہو جائے تو سمجھ لینا سارے جسم کی اصلاح. مسلمانوں، 5 فٹ کے وجود کی اصلاح
تو چند انچ کے دل کی اصلاح، دیکھو اصلاح ہوتی ہے کہ نہیں، کامیابی اور کامرانی ملتی ہے کہ نہیں؟ دل کی صفائی، دل کی پاکیزگی، دل کی طہارت اتنی بڑی نعمت ہے کہ دل بدل جائے سب کچھ بدل جاتا، دل بدل جائے بولو سب کچھ بدل جاتا، دل بدل جائے گویائی کا لہجہ ہی بدل جاتا ہے، دل بدل جائے دیکھنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے، دل بدل جائے زندگی کا مقصد ہی بدل جاتا ہے، اور یارو دل بدل جائے خلوت بدل جاتی ہے، جلوت بدل جاتی ہے، دن بدل جاتے ہیں، راتیں بدل جاتی ہے، دل بدل جائے محلے بدل جاتے ہیں، شہر بدل جاتے ہیں، ملک بدل جاتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے پاک صاف دل والا انسان اگر پیرس اور لندن کی عشرت گاہوں میں بھی چلا جائے دامن بچا کے لے آتا ہے، ناپاک دل والا انسان مکے اور مدینے کے بازاروں سے بھی گزر جائے نگاہ پٹک جاتی ہے، منکر و معصیت کے کانٹوں میں الجھ جاتی۔ اس لیے رحمت کائنات کہہ رہے ہیں، اس لیے رسول ہاشمی کہہ رہے ہیں، اس لیے ساری کائنات کا سردار کہہ رہا ہے، میرے صحابہ توجہ سے میرا خطبہ سنو، میں تمہیں یہ خطبہ دے کے جا رہا، سمجھا کے جا رہا، ان فی الجسد مضغۃ، سارے جسم کی بات نہیں کی، گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے کی بات کی، اس کی اصلاح کر لو، اس کو ٹھیک کر لو، یہ ٹھیک ہو گیا، عملوں میں کوئی کمی رہ بھی گئی اللہ کی قسم اللہ پھر بھی معاف فرما دے گا، یہ ٹھیک نہ ہوا عملوں کے ڈھیر اکٹھے کر کے رب کی بارگاہ میں چلے بھی گئے وہ عمل تمہارے منہ پہ دے مارے جائے۔ آؤ دلیل مانگو گے دلیل دیتا ہوں، براہین مانگو براہین دیتا ہوں، شواہد مانگو شواہد دیتا ہوں۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جسے امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں بیان کیا، اور سنن ابن ماجہ کی اس روایت کو شیخ ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص، ایک نمازی بندہ، نمازی نماز پڑھنے والا، او حاجیوں، نمازیوں، مولویوں، قاریوں، اماموں، خطیبوں، ادیبوں، حسیبوں، لبیبوں، کائنات کے امام کا فرمان سنو، رسول ہاشمی کا ارشاد سنو، رحمت کائنات نے کہا آج خرابی ہمارے اندر، اگر ہم نے اپنی اصلاح کی ہوتی، اگر ہم نے اپنے دلوں کو ٹھیک بنایا ہوتا، آج عوام کا یہ حال نہ ہوتا۔ قصور ہمارا، غلطی ہماری،
ہم نے نہ محراب و منبر کے تقاضوں کو پورا کیا، ہم نے نہ مساجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا، ہم نے نہ شریعت اسلام کی تعلیمات کو کوئی اہمیت دی۔ پھر ایسے ہی لوگ پیدا ہونے تھے، پھر یہی کیفیت ہونی تھی۔ اسلام کے ساتھ پھر ہماری ایسی ہی وابستگی ہوئی۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ بڑے ذوق شوق کے ساتھ اذان سنتا ہے، تیار ہوتا ہے، بابوزو ہوتا ہے، مسجد کا رخ کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، لوگ اسے مسجد میں آتے ہوئے دیکھ کے گواہی دیتے ہیں، مولوی صاحب 5 وقت کے نمازی ہیں، امام صاحب بڑے نیک متقی ہیں، حاجی صاحب بڑے نمازی ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں۔ ہائے ہائے، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے ذوق شوق سے آنے والا، یہ پیار محبت سے آنے والا، شیطان نے حملہ کیا۔ دیکھو کیسے، ان یقوم الرجل یصلی، نماز کے لیے آ کے کھڑا ہوا، نماز کے لیے آ کے کھڑا ہوا، نماز نیت لی۔ کتنا بڑا عمل ہے نماز، پتہ ہے نا؟ کائنات کے امام نے کہا تھا، قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہونا ہے؟ آہستہ بولو پتہ نہ چلے کسی کو۔ کس کا؟ نماز کا۔ کتنے میرے بھائی ہیں جنہیں میرے سمیت نماز کا اتنا خیال اور احساس ہو؟ پتہ ہے ہمیں، علم ہے ہمیں، خبر ہے ہمیں کہ حساب سب سے پہلے نماز کا ہونا ہے، لیکن نماز کا اہتمام کتنا ہے؟ اور آگے کائنات کے امام نے کیا کہا؟ اور جو نماز کے حساب میں کامیاب ہو گیا وہ باقی حساب میں بھی کامیاب ہے۔ اگر نماز کے حساب میں فیل ہو گیا باقی معاملات میں پھر کامیاب ہو سکتا۔ مسائل کا ہمیں پتہ ہے، علم ہے، خبر ہے۔ دیکھو عمل کیا ہے ہمارا۔ کائنات کے امام نے کہا، نماز کے لیے آیا، کھڑا ہوا، نماز نہیں تھی، دیکھا کوئی بندہ مجھے دیکھ نہیں رہا، کھڑا ہو گیا نماز کے لیے، نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ اچانک اس کی نگاہ پڑی، لما یرا من نظر رجل، اس نے کیا دیکھا کہ میرے دائیں جانب ایک شخص کھڑا ہے، بڑی توجہ سے مجھے دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ حاجی صاحب مولوی صاحب بڑی دل جمی سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب باقی کسی کو پتا نہیں، اس خرابی کا باہر کسی کو علم، ساتھ کھڑے ہونے والے بھائی کو بھی علم نہیں ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا یہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ، دل میں خیال آیا، دیکھ رہا ہے، نماز کو مزین کر کے عاجزی انکساری اختیار کر کے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ اب لوگوں کو نہیں پتا اس کے معاملے کا، یہ سمجھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے، بڑے آسان اور بڑی لمبی اور بڑے ذکر و اذکار میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ نمازی، یہ حاجی صاحب مولوی صاحب جب رب کی بارگاہ میں آئیں گے نا، اللہ پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ نمازیں لے کے آئے ہو۔ اور کیا لانا تھا؟ بڑی نمازیں پڑھی۔ پوچھ میرے ہمسایوں سے، اذان ہوتی میں دکان بند کر کے بھاگا چلا گیا۔
پوچھ میرے پڑوسیوں سے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا پر سب کچھ چھوڑ کے مسجد کا رخ کر لیتا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، تو نماز کے لیے مسجد آتا رہا ہے، تو نماز پڑھتا رہا ہے، ان کو تیری ظاہری حالت کا تو پتا ہے، لیکن تیرے باطن سے یہ واقف، تیرے دل کی کیفیت سے یہ واقف نہیں، تیرے دل کی کیفیت سے ان کو پتا نہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، مبلغ صاحب ہیں، بڑے نیک متقی پرہیزگار ہیں، اللہ اکبر، وہ یہ تصور کر رہے ہیں اللہ کا فیصلہ کیا آئے گا پتہ ہے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں، رحمت کائنات فرما رہے ہیں، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون، جاؤ جس کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے رہے ہو نا ان کے پاس چلے جاؤ، اس سب سے نکلو جہاں سے، تمہاری ان نمازوں کا اجر میرے پاس نہیں، جن کے لیے پڑھتے رہے ہو جاؤ ان کے پاس، جگہ خالی کرو، یہاں سے نکل جاؤ، فانظر هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ دیکھو آج تمہیں ان نمازوں کا وہ اجر و ثواب دیتے ہیں، جاؤ دیکھو جا کے تمہاری نمازیں آج کارآمد ہوتی ہیں، جاؤ دیکھو آج یہ نمازیں تمہیں چھڑاتی ہیں۔ بندہ پچھتائے گا، روئے گا، واویلا کرے گا، کیا ہو گیا، نمازیں کدھر چلی گئی؟ اب مجھے ذرا یہ سوچ کے بتاؤ کہ خرابی کہاں پیدا ہوئی ہے؟ بولو سارے، دل کے اندر خرابی، باہر کسی کو نہیں پتا، میرا کسی کو نہیں پتا، میں واز کر رہا ہوں کس نیت سے، تمہارا کسی کو نہیں پتا آئے ہو کس نیت سے، یا آپ جانتے ہیں یا کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ کی قسم، اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ہم جیسے گناہوں کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ معاشر کے میدان میں بھی ہمیں ننگا نہ کرنا۔ اب نمازیں کدھر گئی؟ خرابی کہاں پیدا ہوئی؟ چھوٹی سی خرابی کی وجہ سے اتنا بڑا عمل ختم۔ اب چلیے، اس نے عمل کیا ہے، ضائع ہو گیا، اس نے عمل کیا ہی نہیں، یہ سنن نسائی کی روایت حسن سند کے ساتھ، اس نے تو عمل کیا سنن ابن ماجہ میں، عمل کرنے کے باوجود دامن خالی ہے، اور اس نے یارو عمل کیا ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ اجر پا گیا۔ سنن نسائی کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ محنت مزدوری کرتا ہے، سارا دن کاروبار کرتا ہے، زمینداری کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے، محنت مزدوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو جب گھر واپس لوٹتا ہے نماز عشاء با جماعت پڑھتا ہے، نماز عشاء با جماعت پڑھ کے گھر آتا ہے، چارپائی پہ لیٹنے سے پہلے دل ہی دل میں اپنے رب سے کوئی بات کرتا ہے۔ بات کیا ہے؟ قال من آتا فراشہ وہو ینم،
ان یقوم یصلی من اللیل، اللہ تھکا ہوا بڑا ہوں، بڑی محنت مزدوری کی ہے صبح سے لے کے شام تک، ارادہ یہ ہے، نیت یہ ہے، سوچ یہ ہے، فکر یہ ہے، لگن یہ ہے، طلب یہ ہے، چاہت یہ ہے، تیرے ساتھ وعدہ یہ ہے، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں، دوستوں احباب کو بھی پتہ نہیں، اللہ میرا تیرا معاملہ ہے، میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، ان یقوم یصلی من اللیل، رات کی تاریکی میں اٹھوں گا، اٹھ کے نماز تہجد پڑھوں گا، رات کی تاریکی میں اٹھ کے تیری عبادت کروں گا، اللہ سے عہد کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے، ہوا کیا؟ وعدہ کر کے چارپائی پہ لیٹ کے سو گیا، اب دن کے کام کاج کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے فغلبتہ عیناہ، نیند کا غلبہ ہوا، تھکاوٹ کی وجہ سے اٹھ نہ سکا، رات کو آنکھ نہ کھل سکی، وعدے کے مطابق رات کو اٹھ کے نماز تہجد نہ پڑھ سکا۔ اور لوگوں لکھو رسول اللہ کا فرمان، تمہیں پتا چلے دل کی اہمیت کیا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے، اس دل کا اس وجود میں مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ غلبہ، نیند کا غلبہ ہوا، ساری رات سویا رہا، حتیٰ کہ صبح کی اذان ہو گئی، آنکھ کھلی، اٹھا، بھاگا ہوا، پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں صبح کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوا، صبح کی نماز باجماعت پڑھی، لیکن دل ہی دل میں پشیمان ہے، پروردگار سے وعدہ کیا ہے پورا نہیں کر سکا۔ ہم بھی کبھی پشیمان ہوئے ہیں، ہم بھی کبھی پریشان ہوئے ہیں، ہم نے بھی بڑے وعدے کیے پروردگار کے ساتھ، ہر نماز میں کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک، کتنے پورے کرتے ہیں وعدے، کتنے پاسدار ہیں ہم وعدے کے، کبھی پشیمانی نہیں ہوئی۔ لیکن جو دیندار تھے، جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، نبی سے دین سیکھنے والے تھے، اور ان کی پشیمانی کا عالم، فجر کی نماز باجماعت پڑھ رہا ہے پھر بھی پریشان ہے، آسمان والے کو اس کی پریشانی دیکھی نہ گئی، آسمان والے نے اپنے محبوب سے کہا، اور میرے محبوب اس پریشان میرے بندے کو میری طرف سے خوشخبری سنا دی، کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا کوتب لہ ما نویٰ، اور کیوں پریشان ہے؟ اللہ میں اٹھ نہیں سکا، نماز تہجد پڑھ نہیں سکا۔ فرمایا میں تیرے دل کی کیفیت سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں تو نے دل سے عہد کیا تھا، تیرا دل، تیری نیت ٹھیک تھی، اور کیا ہوا؟ تو رات کی تاریکی میں اٹھ کے نماز تہجد نہیں پڑھ سکا، مجھے تیرے دل کی صفائی اتنی پسند آئی ہے، تو نماز تہجد نہیں بھی پڑھ سکا، میں نے دل کی صفائی کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں نماز تہجد کی ثواب کو لکھ دیا۔ اس نے نماز پڑھی تھی، ملا کچھ نہیں، کہاں خرابی ہے؟ اس نے پڑھی نہیں، کیا چیز ٹھیک ہے؟ اس نے پڑھی نہیں، اس نے پڑھی، اس نے پڑھی نہیں، موازنہ کر، دیکھ ذرا،
توجہ کر ذرا، اس دل کا کتنا بڑا عمل دخل ہے عملوں کے اندر۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تجھے نماز تہجد کا ثواب دے دیا۔ اللہ کے پیغمبر میں تو سویا رہا ہوں، ساری رات میں تو نیند میں رہا ہوں، آرام کرتا رہا ہوں، اور فرمایا خوش ہو جا، تجھ پہ رب اتنا راضی ہوا ہے۔ وَقَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً مِّن رَبِّهِ، اللہ کہتا ہے اس کو کہو تجھے نماز تہجد کا بھی ثواب دے دیا ہے، تیری نیند کو بھی تیرے لیے رب نے صدقہ بنا دیا۔ اب مجھے بتا، اگر دل ٹھیک ہو، عمل تھوڑا بھی ہو، اللہ خالی واپس نہیں موڑنا۔ عمل بہت زیادہ ہو، دل ٹھیک نہ ہو، عمل رب کی بارگاہ میں مقبول و منظور۔ صحیح مسلم ہے، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا حساب ہوگا پتہ ہے کون ہے؟ جن کو جنت میں داخلے کا حکم ملے گا، مجاہد، شہید، سخی، عالم، حافظ، قاری۔ ہائے ہائے کیا کر کے آیا تو؟ تجھے میں نے بڑی نعمتیں دی، بڑا سکون تمہیں دنیا میں دیا۔ فما عملت فیہا، بتا اس کے بدلے میں تو کیا کر کے آیا؟ اللہ تو علیم بذات صدور ہے، تجھے نہیں پتا میں جہاد کر کے آیا ہوں؟ صرف جہاد ہی نہیں، میدان جنگ میں اپنا گلا بھی کٹوا کے آیا ہوں، اپنا گلا بھی کٹوا کے آیا ہوں۔ تیرے نبی نے کہا تھا، تیرے رسول نے کہا تھا، تیرے پیغمبر نے کہا تھا کہ مجاہد کی گردن پہ جب وار ہوتا ہے، اس وار سے اس کی گردن سے نکلنے والا خون، اس خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب، اتنا بڑا اجر و ثواب۔ اور نبی کائنات رحمت کائنات فرماتے ہیں، کہے گا میں گلا کٹوا کے آیا ہوں، شہادت کا رتبہ پا کے آیا ہوں۔ پوچھ لے میرے محلے والوں سے، میری جماعت والوں سے، میرے عقیدے اور نظریے والوں سے، میں شہید ہو کے آیا ہوں۔ اللہ کیا کہے گا؟ قال کذبت، تو جھوٹا ہے۔ لوگ کہیں گے اللہ یہ شہید ہو کے آیا ہے، یہ شہادت کا رتبہ پا کے آیا ہے۔ اللہ کہے گا قال کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہو۔ فقط کی، پھر آرڈیننس جاری ہوگا، کیا؟ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، پکڑ لو اس شہید کو، شہید ہے بھائی، شہید، پکڑ لو اس شہید کو، منہ کے بل گھسیٹ کے اسے جہنم میں پھینک۔ کہاں گئی شہادت؟ کہاں خرابی پیدا ہوئی؟ کائنات کے رب نے کہا تو نے شہادت میرے لیے نہیں بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا ہے، لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے قوی کہیں، جری کہیں، شہید کہیں، لوگوں نے کہہ لیا تیرے لیے میرے پاس کچھ بھی۔ کہاں خرابی پیدا ہوئی ہے؟ دل میں۔ یہ لڑ کے گیا ہے میدان جنگ میں، گلا کٹوا کے گیا ہے۔ صحیح مسلم، آؤ صحیح مسلم کی ایک اور روایت سناتا ہوں۔ یہ تمنا کر رہا ہے، آرزو کر رہا ہے اللہ مجھے شہادت دے دے،
مانگ رہا ہے، ہر وقت اللہ سے شہادت کا طلبگار ہے۔ اللہ میں تجھ سے مال نہیں مانگتا، دولت نہیں مانگتا، کوٹھی نہیں مانگتا، بلڈنگ نہیں مانگتا، میں تجھ سے گاڑی نہیں مانگتا، خوبصورت سواری نہیں مانگتا۔ تو کیا مانگتا ہے؟ من سأل اللہ الشہادۃ بصدق، اللہ میں تجھ سے سچے دل سے تیرے راستے میں شہادت کی موت مانگتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ میدان جنگ میں لڑ کے گلا کٹوا کے گیا، حکم ہوا فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اور یہ مانگ رہا ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، جب تک زندہ رہا شہادت کی تمنا کرتا رہا، رب سے شہادت کی موت مانگتا رہا، لیکن رب کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ کے فیصلے کچھ اور ہی تھے۔ یہ شہادت مانگ رہا ہے، نماز میں مانگتا ہے، ہر وقت مانگتا ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں شہادت مانگتا ہے، شہادت مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، ہوا کیا؟ وَإِمَّا تَعَلَىٰ، اپنی طبی موت فوت ہوئی، شہادت نہیں ملی، میدان جنگ میں گلا کٹوانے کا موقع نہیں ملا، اپنی طبی موت اپنے بستر پہ فوت ہو کے دنیا سے رخصت۔ صحابہ کو علم ہوا، صحابہ کو خبر ہوئی، صحابہ کو پتہ چلا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آئے، آپس میں باتیں کرنے لگے، بڑی شہادت مانگی اس نے، لیکن دیکھ لو تبھی موت فوت ہو گیا ہے، بستر پہ فوت ہو گیا ہے، شہادت نہیں ملی۔ اور میرے پروردگار کو اتنے جملے بھی پسند نہ آئے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، آسمان والے نے محبوب کی زبان سے اعلان کروایا، ان کو کہو تمہیں کیا پتا یہ کس دل سے شہادت مانگتا رہا، تمہیں کیا پتا ہے کتنی سچی تمنا یہ شہادت کی رکھتا تھا، آؤ کیا ہوا؟ یہ میدان جنگ میں نہیں گیا، کیا ہوا؟ اس نے گلا نہیں کٹوایا، کیا ہوا؟ دشمن کے وار سے دنیا سے رخصت نہیں ہوا، سنا بلغہ اللہ منازل الشہداء، کائنات کے امام نے کہا تم کہتے ہو شہادت مانگتے، کیا شہادت نہیں ملی؟ آسمان والا کہتا ہے ان کو بتاؤ، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں کیا ہوا؟ یہ شہادت پا کے نہیں آیا، لیکن یہ اتنے سچے دل سے شہادت مانگتا تھا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اٹھاؤں گا تو شہداء کی صف سے۔ مجھے بتلاؤ، وہ شہادت پا کے گیا، فَصُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، جہنم کا ایندھن بنا۔ کیوں؟ خرابی کہاں تھی؟ اس کا دل ٹھیک تھا، شہادت کا رتبہ نہ پا سکا، لیکن اللہ نے شہیدوں کی صف میں شامل کیا، کس وجہ سے؟ ہے ضرورت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی، ہے خیال و احساس مجھے اور آپ کو، اور یہ تو یہ ہے، یہ دوسرا بھی کھڑا ہے، دوسرا بھی کھڑا ہے، تو کیا ہے بھائی؟ اللہ تو جانتا ہے میں سخی ہوں، بڑے پیسے خرچ کیے ہیں، جہاں اعلان کرتے تھے مسجد میں، مدرسے میں، کسی مسکین غریب کے لیے میں سب سے آگے ہوتا تھا، لوگ مجھے سخی کہتے تھے، لوگ میری تعریفیں کرتے تھے، لوگ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اللہ کیا کہے گا؟ قال کذبت، تو بھی جھوٹا ہے، اب خرچ کرتا رہا ہے دنیا میں، مال لٹاتا رہا ہے، مال دیتا رہا ہے دنیا میں، لیکن کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا قال کذبت، تو بھی جھوٹا ہے۔
کیا حکم ہے؟ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. اس کو بھی پکڑو، اس کو پکڑو. کیا کریں؟ منہ کے بھل کے سیٹ کے اس کو بھی جہنم میں. تو اس لیے خرچ کرتا رہے، لوگ تجھے سخی کہیں، کہہ لیا لوگوں نے سخی. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال دیتا رہا ہے، دیکھ لیا لوگوں نے. چلو فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ. آؤ صحیح البخاری کھولو، صحیح المسلم. مال نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، اللہ کے راستے میں دے. اتنی توفیق ہے، ایک چھوٹی سی کھجور اللہ کے راستے میں دے دی ہے. ایک کھجور، یہ لاکھوں خرچ کرتا، یہ لاکھوں خرچ کرتا رہا، ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں خرچ کرتا رہا، سخی کہلواتا رہا، جہنم کا ایندھن بن گیا. اس نے ایک کھجور، کتنی قیمت ہے ایک کھجور؟ ایک کھجور اللہ کے راستے. لوگ مذاق کرتے تھے، یہ بھی کوئی چیز دینے والی ہے، یہ بھی کوئی چیز دینے والی ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ کہتا ہے تم نے اس کی کھجور کو دیکھا ہے، اس کے سینے میں دھڑکنے والے دل کو نہیں دیکھا. یہ کس نیت سے لے کے آیا، یہ کس جذبے سے لے کے آیا ہے، یہ کس سوچ سے لے کے آیا ہے. فرمایا اس کے دل کی سچائی مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ قیامت کے دن جب یہ کھجور تولی جائے گی تو اللہ کی قسم یہ احد پہاڑ سے بھی وزنی ہے. اس کو اتنا اجر کیسے مل گیا؟ اسلام دستک دے رہا ہے میرے تیرے دروازے پہ. اسلام مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے. اسلام مجھے اور آپ کو کچھ سکھا رہا ہے. میں اور آپ دیکھیں، میں اور آپ غور و فکر کریں، کہاں کھڑے ہیں ہم. تیسرا کون ہوگا؟ تیسرا کون ہوگا؟ آج بڑا فخر کرتے ہیں، میں عالم ہوں، میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، میں خطیب ہوں، میں ادیب ہوں. آج ہمیں بڑا فخر ہے، آج بڑا غرور اور گھمنڈ ہے ہمیں. اللہ کہے گا لاؤ اس کو، بتا کیا لے کے آئے. میں نے بڑی تقریریں کی، میں نے بڑے لوگوں کو اہل حدیث بنایا. سنو، میں نے بڑی واضح تبلیغ کی ہے، میں نے بڑا قرآن سنایا، میں نے بڑا بچوں کو قرآن پڑھایا ہے. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کیا کہے گا؟ قال کذبت، تو جھوٹا ہے. اللہ ہم تو دیکھتے رہے ہیں، کوئی جلسہ ایسا نہیں تھا جس میں ان کا نام نہیں تھا، کوئی گلی کوچہ بازار ایسا نہیں تھا جس میں ان کی آواز نہیں گونجتی، ان کی تبلیغ کا چرچا نہیں تھا. قال کذبت، یہ جھوٹا ہے. کیا حکم ہے؟ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. پکڑو اس کو، لے جاؤ اس کو. کہاں لے کے جائیں؟ جہنم میں. منہ کے بھل اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دو. کہاں گئے واز، کہاں گئی تقریریں، کہاں گئے خطبے، کہاں گئی تعلیمات؟ خدا کے لیے سوچو. اتنا بڑا مقام پانے والا جہنم کا ایندھن کیوں بنا ہے، یہ سوچنا ہے مجھے اور آپ کو. ہماری خواہش ہوتی ہے تقریر کریں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ ہمارے نعرے لگائیں، لوگ ہمیں داد دیں. یہ ہماری تمنا ہوتی ہے، ہماری آرزو ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام ہمیں معلوم نہیں، اس کے انجام کا ہمیں پتہ نہیں، اس کے انجام کا ہمیں علم نہیں، خبر نہیں. کائنات کا امام خبر دے رہا ہے، رسول ہاشمی خبر دے رہا ہے.
ایسے شخص کو قیامت کے دن کہا جائے گا فَصُعِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اس کو پکڑو، منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینکو۔ یہ ایک بیٹھا ہوا درویش صرف انسان بیٹھا ہوا۔ آج ہماری سوچ بدل گئی، فکر بدل گئی۔ کہاں سے لاؤں سید نذیر حسین محدث دہلوی ڈھونڈ کے؟ کہاں سے لاؤں محمد حسین پٹالوی کو ڈھونڈ کے؟ کہاں سے لاؤں عبد المنان وزیر آبادی ڈھونڈ کے؟ کہاں سے لاؤں عبد الجبار غزنوی کو ڈھونڈ کے؟ کہاں سے لاؤں حافظ محمد لکھوی کو ڈھونڈ کے؟ کہاں سے لاؤں شیخ الاسلام ثناء اللہ مرتضوی کو ڈھونڈ کے؟ کہاں سے لاؤں ابراہیم میر سیالکوٹی کو ڈھونڈ کے؟ کہاں سے لاؤں سید داؤد غزنوی کو ڈھونڈ کے؟ کہاں سے لاؤں شیخ الحدیث محمد اسماعیل سلفی کو ڈھونڈ کے؟ کہاں سے لاؤں حافظ محمد کوندلوی کو ڈھونڈ کے؟ کہاں سے لاؤں شیخ ابو البرکات کو ڈھونڈ کے؟ کہاں سے لاؤں شیخ الحدیث محمد عبداللہ کو ڈھونڈ کے؟ کہاں سے لاؤں علامہ حبیب الرحمن یزدانی کو ڈھونڈ کے؟ کہاں سے لاؤں شیخ القرآن محمد حسین شیخوپوری کو ڈھونڈ کے؟ کہاں سے لاؤں حافظ محمد عبداللہ شیخوپوری کو ڈھونڈ کے؟ کہاں سے لاؤں علامہ احسان الہی ظہیر شہید کو ڈھونڈ کے؟ جنہوں نے دن رات ایک کر کے، جنہوں نے صبح و شام ایک کر کے لوگوں کو اہل حدیث بنایا۔ ہماری خدمات یہ ہے، ہم اس کے گزرے دور میں اہل حدیث بنانا تو دور کی بات ہے، ہم نے اہل حدیثوں کو ناصبی بنانا شروع کر دیا، ہم نے اہل حدیثوں کو یزیدی بنانا شروع کر دیا۔ سوچو کہاں چلے گئے ہو، کہاں کھو گئے ہو، کہاں رہ گئے ہو؟ کیا یہ دین کی تبلیغ ہے؟ کیا یہ اسلام کی خدمت ہے؟ سن لو، ہمارا اعلان بھی سن لو، اہل حدیث کوئی بھی ہو، کسی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہو اہل حدیث، وہ غربا میں سے ہو، وہ جماعت الدعوہ میں سے ہو، وہ مرکزی میں سے ہو، وہ عالمی میں سے ہو، وہ متحدہ میں سے ہو اہل حدیث۔ ہمارا عقیدہ ہے کوئی اہل حدیث ناصبی نہیں ہو سکتا، کوئی اہل حدیث یزیدی نہیں ہو سکتا۔ آج ضرورت اس بات کی تھی لوگوں کو اس منہج پہ چلایا جاتا، لوگوں کو اس شرائع اعظم کا پتہ دیا جاتا، لوگوں کو دین کا وہ راستہ دکھایا جاتا جس راستے پہ ہمارے اکابر اسلاف چلتے ہوئے اللہ کی جنت کی طرف بڑھاتے۔ آج ہم نے کون سا راستہ لوگوں کو دکھانا شروع کر دیا؟ کس راستے کی طرف لوگوں کو دھکیلنا شروع کر دیا؟ اور انشاءاللہ ہم ان فتنوں کا مداوع کرتے رہے۔ کہو انشاءاللہ، اہل حدیثوں بول کے کہو، ہم ان فتنوں کا مداوع، ان فتنوں کو مٹا کے رہیں گے، کتاب و سنت کو چمکا کر۔ اہل حدیث کے منہج کو مٹنے نہیں دیا جائے گا۔ خدا کے لیے سوچو، مسلک اہل حدیث پہ رحم کھاؤ، مسلک اہل حدیث کو اسی انداز سے پھلنے اور پھولنے دو جس انداز میں سید نذیر حسین محدث دہلوی سے لے کے علامہ احسان الہی ظہیر تک یہ مسلک پھیلتا اور پھولتا۔ کائنات کے امام نے کہا علماء کو پکڑا جائے گا، قاریوں حافظوں کو پکڑا جائے گا،
کیا کہا جائے گا؟ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، پکڑو اس کو۔ خدا کے لیے میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، کہیں ہمارا انجام ایسا نہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا مانگا کر، اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہم گناہگار بڑے ہیں، خطا کار بڑے ہیں، سیاہکار بڑے ہیں، لیکن اللہ اس وعید سے ہم سب کو بچا کے رکھنا، ہمارے سارے بھائیوں کو بچا کے رکھنا۔ فرمایا فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ، پکڑو اس کو، یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ میدان عمل میں نکلا ہوا اللہ کا بندہ اتنا پسند آیا کہ نبی کائنات نے کہا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جوہرہا وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے نکل پڑتا ہے، آسمان کے نورانی فرشتے، اللہ بھی، اس کے فرشتے بھی، زمین و آسمان والے بھی، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں، مچھلیاں پانیوں میں، اس مرد مجاہد کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا مانگتے۔ نعرہ تکبیر! لوگو خدا کی قسم، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری سوچ یہ بن جائے کہ ہم نے سب سے پہلے کس چیز کی اصلاح کرنی ہے؟ بولو کس کی؟ دل کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر دل کی اصلاح ہو گئی، سمجھ لینا سارے وجود کی اصلاح ہو گئی۔ اگر دل کی اصلاح نہ ہوئی تو سارے وجود کی اصلاح ناممکن ہے۔ آؤ اللہ سے عہد کریں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دلوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے دلوں سے عداوتیں، قدورتیں، نفرتیں دور فرما دے، بغاوتیں دور فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو اللہ شرک و بدعت کی بیماریوں سے پاک فرما دے، ہمارے دلوں کو عداوتوں، قدورتوں سے پاک فرما دے، ہمارے دلوں کو نفرتوں سے پاک فرما دے۔ اللہ میرے بھائیوں کی محنت کو قبول فرما لے، جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما کے میرے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے، آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے۔ اللہ میرے بھائیوں کی محنت قبول فرما لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ۔ ہاں جی، ایک دو اعلان سماعت فرما لیں۔ ایک تو آج شیخ الحدیث و تفسیر محدث الاثر مولانا محمد رفیق اثری رحمت اللہ تعالی علیہ آج ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ دعا فرمائیں رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ انہیں اعلیٰ علیین مقام عطا فرمائے۔ خلوص دل سے ان کے لیے بھی دعا کریں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ 30 ستمبر کو جمعرات والے دن انشاءاللہ جگنا چوک میں شان معراج ہال میں انشاءاللہ کانفرنس ہو رہی ہے، سیرت امام اعظم کانفرنس۔ انشاءاللہ جماعت کے جید علماء کرام وہاں انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے، میں بھی حاضری لگواؤں گا۔ آپ دعا فرمائیں، اللہ ہم سب کا وہاں جمع ہونا قبول فرما لے۔ آئیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ میاں آپ کو برکتوں سے نوازے، اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین واللہ کی بطل المتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا مرض المسلمین، اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ جس جس بھائی نے اپنے جس عزیز کے لیے صحت یابی کی دعا کی درخواست کی ہے، اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، تو مومن کی دعا کو
مومن کی پشت کے پیچھے قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تو ہماری دعا کو ہمارے ان مومن بھائیوں کے حق میں قبول و منظور فرما کے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ انہیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما لے۔ الہ العالمین ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی غلطیاں معاف فرما دے، ہم سب کے قصور معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے، صوم و صلات کا پابند بنا دے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتیں قبول و منظور فرما لے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنا موحد بندہ بنا لے، توحید کی دولت سے مالا مال فرما دے، شرک کی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین اپنی رحمت سے اے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں ہمیں نبی کا پکا اور سچا محب بنا دے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما لے، الہ العالمین ہمیں بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما لے۔ الہ العالمین اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے، بنانے والے چلانے والے سب کے علموں میں عملوں میں زندگیوں میں مالوں میں برکت فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لے، سننا اور سنانا قبول فرما لے۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے دروازے کے مانگت ہیں، سوالی ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے۔ اللہ ہم سب کی نیک خواہشات پوری فرما دے، نیک تمنائیں پوری فرما دے، نیک آرزویں پوری فرما دے۔ اللہ تنگ دست لوگوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے، مصائب میں گھرے ہوئے لوگوں کو مصائب سے نجات عطا فرما دے۔ الہ العالمین جن کو اللہ کسی قسم کی بھی پریشانی لاحق ہے، اللہ انہیں اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے، اللہ پریشانی سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے، اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرما دے، مسلمانوں کو عزت والا مسلمان بنا دے، ذلتوں رسوائیوں سے محفوظ فرما دے، ہر موڑ پہ مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اللہ جو مومن مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو منور فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، انہیں اللہ علیین مقام عطا فرما دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ ہم نے بھی ایک دن مر کے منو من مٹی کے نیچے ڈیرا لگانا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اے اللہ ہمیں قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما لینا، قبر کی تنگیوں سے محفوظ فرما لینا، قبر کے حساب کو ہمارے لیے آسان بنا دینا، اے اللہ اس اندھیری کوٹری کو منور فرما دینا، اللہ اس چھوٹے سے گھر کو تا حد نگاہ وسیع و عریض فرما دینا، اے اللہ پل صراط پہ ہم سب کی حفاظت فرما دینا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما دینا، عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما دینا، معاشر کی دھوپ سے محفوظ فرما لینا، اللہ لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما دینا، اللہ اپنی رحمت سے نبی کی شفاعت کا مستحق بنا دینا، اللہ پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر کا میٹھا جام نصیب فرما دینا، اللہ پیغمبر کے پیچھے چلا کے جنت کا داخلہ عطا فرما دینا، اللہ دوزخ سے ہم سب کو محفوظ فرما لینا، دوزخ سے ہم سب کو بچا لینا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لینا، اللہ آج کا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لینا، اسے ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دینا، اللہ ہم تیری رضامندی کے متلاشی ہیں، اللہ تیری خوشنودی کے طلبگار ہیں، اللہ ہمیں اپنی رضامندی عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی خوشنودی عطا فرما، اللہ ہماری دعا قبول فرما، اے دعاؤں کے سننے والے ہماری دعا قبول فرما، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، کامرانیاں عطا فرما، فوز و فلاح عطا فرما، اللہ ہمیں دیندار بنا، دین پہ چلنے والا پکا سچا مسلمان بنا، اے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، اللہ ہمارے دل تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اے اللہ تیرے اختیار میں ہے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف پھیر دے، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، اللہ جنہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے تو نے انہیں اپنی اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما،
اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جسے اولاد جیسی نعمت سے تو نے نواز رکھا ہے، اے اللہ ان کی اولادوں کو اپنے والدین کا تابع دار اور فرما بردار بنا۔ اللہ اپنے والدین کا تابع دار اور فرما بردار بنا۔ اللہ ہماری دعا قبول فرما، اللہ ہماری دعا قبول فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے نامہ اعمال کی طرف نہ دیکھنا، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، اللہ اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے ہم جیسے گناہگاروں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم جیسے گناہگاروں پہ رحم فرما، اللہ ہم سب پہ کرم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وأہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتہ۔